زندگی گزارنے کی دوسری ترتیب اور دوسرا نظام، اس کا نام ہے عقلی نظام زندگی۔ عقل کے مقتضا پر چلنا، جو عقل کہے اسی پر لبیک کہنا، قطع نظر شریعت کے احکامات کے۔ یہ انسان بھی باہر کے کسی ضابطے کا پابند نہیں ہوتا، بلکہ عقل کے ضابطے کا پابند ہوتا ہے۔ اس نظام کے تحت زندگی گزارنے والا انسان، اس کی ترجیح یہ ہوتی ہے کہ میں نے اچھا کھانا ہے، اچھا پینا ہے، اچھا پہننا ہے اور اچھی جگہ سونا ہے۔ جیسے بھی ہو، جہاں سے بھی ہو، حلال ہو کہ حرام، جائز ہو کہ ناجائز، اپنا ہو کہ پرایا، اس سے کوئی سروکار نہیں۔ صرف اور صرف میرے جمالیاتی ذوق کی تسکین ہونی چاہیے۔ جس قیمت پر بھی ہو، وہ انسان اس کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ اس نظام کا تقاضا یہ بھی ہے کہ میرا معاشرے میں ایک مقام ہو، مجھے لوگوں کی نظروں میں عزت ملے اور معاشرے میں معزز بن کر رہوں، تو میرے جمالیاتی ذوق کی تسکین بھی ہو اور میرا ایک مقام بھی ہو۔ اس نظام کے فالور زیادہ تر اہل ثروت ہوتے ہیں، مالدار لوگ ہوتے ہیں۔ غریبوں کو تو اتنے زیادہ نخرے کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ یہ کہتا ہے، دیکھیں اگر چائے آپ گلاس میں پئیں تو ذائقہ تو وہی ہے، لیکن یہ کہے گا کہ نہیں، چائے بھی ہو اور اس کے لیے فرانس کے بنے ہوئے ٹی سیٹ بھی ہونے چاہیے، تاکہ پتہ تو چلے کہ میں نے چائے پی ہے، اور تاکہ خوبصورت نظر آئے اور میری آئیڈیل سچویشن ہو۔ تو یہ دوسرا بڑا نظام زندگی ہے، جس کو حیوانی نظام زندگی کے بعد انسانوں کی اکثریت فالو کر رہی ہے۔ تو حیوانی نظام زندگی اور عقلی نظام زندگی، یہ دونوں شیطانی نظام زندگی ہیں اور زندگی گزارنے کی انتہائی گھٹیا ترتیبیں ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ انسانوں کی اکثریت انہی دو نظاموں کو فالو کرتی ہے۔ نہ صرف یہ کہ فالو کرتی ہے، بلکہ ان دو نظاموں کے تحت اپنی زندگی گزارتے گزارتے پوری زندگی ہی گنوا بیٹھتے ہیں، اور انہی دو نظاموں کو فالو کرتے کرتے دنیا سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔